فلم کے شروع میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام بڈس ہے، جو کہ لاس اینجلس میں پول کی صفائی کا کام کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک شکاری ہے جو ویمپائر کا شکار کرتا ہے، اور آج بھی وہ پول کی صفائی کرنے کے بہانے ویمپائر کو مارنے آیا ہے۔ گھر کے اندر گھستے ہی بڈ دروازے پر سلور رنگ کی وائر لگاتا ہے اور ویمپائر کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ تبھی اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت آتی ہے تو بڈ اسے شوٹ کر دیتا ہے، جو کہ اصل میں ایک ویمپائر ہوتی ہے، اور شوٹ ہونے کے باوجود وہ دوبارہ ایک چڑیل کی طرح اٹھتی ہے اور بڈ پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن بڈ اسے گولیوں سے بھونے کے بعد چاقو سے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ تبھی پیچھے سے ایک اور ویمپائر آتی ہے، مگر اس کی گردن اس وائر سے کٹ جاتی ہے۔ تبھی بڈ ان دونوں ویمپائر کے دانتوں کو نکال کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم مووی کی ویلن آڈری کو دیکھتے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتی ہے، اور وہ اپنے اس پیشے کی مدد سے ویلی کی ساری پراپرٹی کو خرید کر وہاں ویمپائر کو بسانا چاہتی ہے، تو اس لیے وہ اپنے اس مقصد کے لیے سبھی ویمپائر کو اکٹھا کرنے میں لگی ہے، اور جو بھی اس کے مقصد میں رکاوٹ بنتا ہے یہ اسے دیوار میں گاڑ دیتی ہے۔ تبھی بڈ نہاتے ہوئے اپنے اوپر ایک پاؤڈر لگاتا ہے، جس کی مدد سے ویمپائر اس کی بو سونگھ کر اس کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ تو بات کریں بڈ کی نجی زندگی کی، تو اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ بڈ اور اس کی بیوی کی آپس میں بالکل نہیں بنتی ہے، اور وہ یہ گھر بیچ کر اپنے گھر جانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مہنگی جگہ ہے۔ بہرحال وہ بڈ کو ٹائم دیتی ہے کہ اگر وہ 7 دن میں $10,000 لے آیا تو وہ اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ یہیں رہیں گی۔ تو اب بڈ پیسے کمانے کے لیے وہ ویمپائر کے دانت بیچنے ٹروئے نام کے بندے کے پاس جاتا ہے۔ وہ ویمپائر کے دانت کی کوالٹی دیکھنے کے بعد اس کا صحیح بھاؤ نہیں بتاتا ہے، کیونکہ کالا بازار میں ان دانتوں کی اچھی ویلیو نہیں ملتی تھی، تو اس لیے ٹروئے انہیں یونین میں بیچنے کی صلاح دیتا ہے۔ یونین ایک ایسی سنستھا ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس یونین میں سرکار ویمپائر کا شکار کرنے کے لیے ہنٹر کو ہائر کرتی ہے، اور جو ان کے جتنے دانتوں کو جمع کرے گا تو انہیں ان دانتوں کی کوالٹی کے حساب سے پیسہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد بڈ اپنے بھائی بگ جان کو ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ بگ جان ایک ریٹائر ویمپائر ہنٹر ہے، اور بڈ اپنی سفارش کروا کر یونین کا دوبارہ سے حصہ بننا چاہتا ہے۔ یونین میں جانے پر یونین کا ہیڈ بڈ کو یاد دلوانے لگ جاتا ہے کہ اس نے پاسٹ میں کون کون سی غلطیاں کی ہیں اور کتنے سارے رول توڑے ہیں، جس کی وجہ سے اسے پہلے یونین سے نکالا گیا تھا۔ مگر جان کی سفارش کی وجہ سے مائک بڈ کو ایک دوسرا اور آخری موقع دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف بڈ نے جس بڑھیا ویمپائر کو مارا تھا وہ ڈیری کی بج نکلتی ہے، اور اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر ڈیری خون کے آنسو روتی ہے، اور اس آدمی سے بدلہ لینے کا سوچتی ہے جس نے ان کو مارا ہے۔ وہیں انہیں ایک کانچ کا ٹکڑا مل جاتا ہے جس پر بڈ کا خون لگا ہوا تھا، تو اس کی مدد سے آڈری بڈ کا شکار کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتی ہے۔ وہیں اب دوسری طرف بڈ یونین کا ہنٹر بن گیا ہے۔ وہیں سیگر بڈ کو اس کے لیے نئے پارٹنر سیج سے ملواتا ہے۔ اب یہ دونوں یعنی بڈ اور سیج جیف کو مارنے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیف 700 سال پرانا ویمپائر ہے، اور ویلی میں ڈرگس کا دھندا اسی کا ہے، اور اسے مار کر بڈ بہت سے پیسے بھی کما سکتا ہے۔ سید نے اس سے پہلے کسی ویمپائر کو نہیں مارا ہوتا، اس لیے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، جہاں بڈ اسے اسی منی ٹرک میں چھوڑ کر ویمپائر کو مارنے نکل جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف بڈ کا پیچھا کرتے ہوئے آڈری اور اس کا باڈی گارڈ ٹروئے کو مار دیتے ہیں، کیونکہ ٹروئے انہیں بڈ کا پتہ نہیں دے رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف بڈ ویمپائر کو مار رہا تھا، مگر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور بڈ کو مشکل آ رہی تھی ان کو مارنے میں، لیکن تبھی سید وہاں آ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ ویسے تو سید سیگر کے فون کرنے پر وہاں گیا تھا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ بڈ کوئی رول تو نہیں توڑا۔ بڈ پھر سید کو اس کے گھر چھوڑ آتا ہے، اور بڈ جیسے ہی اپنے گھر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی گھر بیچنے والی ہے، مگر بڈ اس سے مزید وقت مانگتا ہے۔ پھر بڈ کی بیٹی ایک جگہ برتھ ڈے پارٹی منا رہی تھی، تو آڈری بڈ کو فون کر کے دھمکاتی ہے کہ وہ اس کی فیملی کو مار دے گی۔ پھر بڈ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کال کر کے سامان پیک کرنے کے لیے بولتا ہے، اور بڈ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو آڈری اس کی بیوی کو اور اس کو پکڑ لیتی ہے۔ آڈری بڈ کو بے ہوش کر کے پچ کو بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہے، اسے بھی ویمپائر بنانے کے لیے۔ ہوش آنے پر بڈ سمجھ جاتا ہے کہ سید کو بھی آڈری نے ویمپائر بنا دیا ہے، اور سید بڈ پر ہی حملہ کر دیتا ہے، لیکن بڈ ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا ہے، لیکن سید پھر زندہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک اوبر ویمپائر بن چکا ہے۔ پھر سید بھی مدد کے لیے بڈ کے ساتھ اس کی فیملی کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، جہاں بڈ سب سے پہلے ہیدر کے پاس جاتا ہے جو سید کی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ بڈ اس سے آڈری کا پتہ پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتی ہے۔ دوسری طرف آڈری بڈ کی فیملی کو اپنے ویمپائر اڈے پر لے کر آتی ہے، جہاں وہ ان دونوں کو بھی ویمپائر بنانا چاہتی ہے۔ بڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیس پر حملہ کرتا ہے، جہاں ویمپائر کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کو چھپنا پڑتا ہے۔ تبھی ان کی مدد کے لیے بگ جان انٹری کرتا ہے اور مشین گن سے ویمپائر کو بھون کے رکھ دیتا ہے۔ تبھی آڈری کو بھی پتہ لگ چکا تھا کہ بڈ نے باہر حملہ کر دیا ہے، تو وہ اپنے باڈی گارڈ کو بڈ کو مارنے بھیجتی ہے، لیکن بڈ اس کو بھی مار دیتا ہے، اور بگ جان خود کو ٹرنل میں روک کر ویمپائر سے لڑتا ہے۔ وہیں اندر آڈری بڈ پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔
لیکن تبھی بڈ کی بیوی پیچھے سے اس کے سینے میں ایک بڑی سی لکڑی گھسا دیتی ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں تھی، اور پھر آڈری غصے میں بڈ کی بیوی بچی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو بڈ ہیرو کی طرح بیچ میں آ جاتا ہے اور آڈری کی گردن کاٹ دیتا ہے اور اپنی فیملی کو بچا لیتا ہے۔ سید حیدر کے ساتھ چلا جاتا ہے جو اب ویمپائر بن چکا ہے۔ وہیں دوسری طرف بڈ کی اصلیت جاننے کے بعد اس کی فیملی بھی چھوڑ کر نہیں جا رہی تھی اور فلم یہیں ختم ہو جاتی ہے۔